الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. عزیزان گرامی، اعمال افکار کے تابع ہیں، افعال خواطر کا نتیجہ ہے. انسان پہلے سوچتا ہے، اس کے بعد کرتا ہے. اولاً کسی چیز کا خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد حرکت و عمل وجود میں آتے ہیں. غالباً آپ نے دانش مندوں کا یہ مقولہ سنا ہوگا، حقائق اليوم احلام الامس، کہ آج جو چیزیں حقیقت بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں، کل صرف ان کا خواب دیکھا گیا. کل یہ چیزیں صرف تصورات میں تھیں، لیکن آج حقیقت و مشاہدہ بن کر ہمارے سامنے ہیں. اگر آپ اسی قضیے کا عکس مستوی بنائیں اور کہیں احلام اليوم حقائق الامس، کہ آج جن چیزوں کا ہم خواب دیکھیں گے کل وہی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں، تو آپ کا یہ قول 100% درست ہو. دوستو، نئی دنیا نئے افکار سے جنم لیتی ہے، لیکن آج یہاں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہی چیز سب سے زیادہ نایاب ہے. آج ضرورت ہے ولولوں کی، امنگوں کی، ہمتوں میں بلندیوں کی، طبیعتوں میں جوش و خروش کی، عزائم میں رفعتوں کی، لیکن یہی سب چیزیں آج ہمارے اندر مفقود ہیں. ہمیں نہ یہ خبر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور نہ یہ معلوم کہ کیوں جا رہے ہیں. نہیں معلوم منزل کس طرف کس سمت جاتے ہیں، نہیں معلوم منزل کس طرف کس سمت جاتے ہیں. پڑا ہے قافلے میں شور، ہم بھی غل مچاتے ہیں. مسلمانوں کی سی حالت کو بیان کرتے ہوئے حکیم مشرق شیر اسلام جمال الدین افغانی بڑی کڑھن کے ساتھ کہا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی تھی. ان کا یہ مقولہ ان کی عالی دماغی اور بالغ نظری کا ثبوت ہے. وہ بڑے درد کے ساتھ کہا کرتے تھے، ان المسلمین قد نامت خواطرهم وفترت عزائمهم وبقي فيهم شيء واحد وهو شهواتهم. کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے عزائم سو گئے، ان کی اولو العزمی سرد پڑ گئی. ہاں، ان میں ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ ہے ان کی خواہشات. عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کی تعلیم سے کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ بھرا پڑا ہے. قرآن حکیم اپنے قاری کو ہر سطر میں اس بات پر اکساتا ہے کہ تمہاری سطح بلند ہونا چاہیے، تمہارے عزائم بلند ہونا چاہیے، تمہاری اڑان اونچی ہونا چاہیے. اس امت کو بحیثیت امت احساس برتری عطا کیا گیا. امت مسلمہ کو عزت کا شعور بخشا گیا کہ آپ کو یاد نہیں کہ کنتم خیر امت فرما کر آپ کو سب سے بہتر قرار دے دیا گیا. آپ میں سے کون ہے جس کی نظر سے یہ آیت کریمہ نہیں گزری؟ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور دین کے سلسلے میں تمہاری اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی. اور غالباً آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہتر ٹھہرایا، اسی طرح ہم نے تم کو سب سے بہتر قوم بنایا. یا للعجب، جو قوم سب سے بہتر ہو اور جس قوم کا اس کے خالق نے انتخاب کیا ہو، وہ قوم بلندگانی سے محروم ہو، وہ قوم بس خیالی کا شکار ہو، ایسی برگزیدہ جماعت کو ذلت راست آ گئی ہو جسے اپنی عزت کی بازیابی تک کا خیال نہ ہو. اس امت کے بارے میں سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے بالکل بجا تقریر فرمایا ہے کہ جس امت کے کردار ہو وہ اس لائق ہے کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے اور قربانی دے، کیونکہ قیادت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، سیادت و سربلندی کے لیے کچھ مشقتیں ہیں. امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے امتحان ضرور دینا پڑے گا، اسے آزمایا ضرور جائے گا تاکہ اس کو خلوص للہیت یکسو اور مستحکم رہے. دوستو، عظیم چیزوں سے محبت، مدامہ سے عقیدت، عظیم کارنامہ انجام دینے کی دھن اس عظمت کا خمیرہ ہے.
ہمت بلندار کے نزد خدا و خلق، ہمت بلندار کے نزد خدا و خلق، باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو، ہمت و حوصلہ بلند رکھو، کیونکہ خالق اور مخلوق دونوں کے نزدیک جتنی تمہاری ہمت بڑھے گی اتنا ہی تمہارا اعتبار و مقام بڑھے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کی فیاضی کی مثال دریائے بے کرا کی طرح ہے۔ اگر چاہو تو تم اس سے تالاب کے تالاب بھر لو، اور چاہو تو ایک بالٹی روٹی پر قناعت کر لو۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ دوستو، اس خالق کون و مکان، اس فاطر السماوات والارض سے آخرت کی چیز مانگو، جنت الفردوس مانگو، دنیاوی چیز مانگو تو سر بلندی مانگو، علوم پر حکمرانی مانگو، اقوام عالم پر غلبہ اور تسلط مانگو، وانصرنا علی القوم الکافرین مانگو۔ اب آپ ہی غور کیجئے کہ جس امت کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اقوام عالم پر اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھے، کیا اس امت کا حاکم حقیقی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ ذلت و گمناہی کی زندگی گزارے؟ سلطان الشعراء مرزا اسد اللہ غالب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ازل سے دستور رہا ہے کہ جتنی ہمت کرو گے اللہ کی طرف سے اتنی ہی توفیق نصیب ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ تم ہمت کرو چھوٹے کام کی اور توفیق نصیب ہو جائے بڑے کام کی۔ غالب کہتے ہیں توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ جو گوہر نہ ہوا تھا۔ دوستو، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں زندہ دلی اور علو العزمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث ذکر کی ہے۔ وعن عبد الرحمن قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متمابتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون امر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تبارك وتعالى دارت حمالق عينيه كأنه مجنون۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نہ تو مردہ دل تھے اور نہ ہی ان کے جسموں پر مردنی تاری رہتی تھی۔ وہ اپنی مجلسوں میں اشعار بھی پڑھا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن جب انہیں احکام الہی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی تو ان کے آنکھوں کے دیدے گھومنے لگتے تھے۔ متنبی کہتا ہے اذا غامرت في شرف مروم، اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، کہ جب عزت مطلوبہ اور شرف محسود کا مقابلہ کرو تو ستاروں سے کم پر ہرگز راضی مت ہو۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مکرم سامعین، ہمارے الحمدللہ جامعہ کی روز اول سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ طلباء جو حفظ مکمل کرتے ہیں محنت و مشقت سے اس مقام تک پہنچتے ہیں، تو کوشش یہ